آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث شریف سے خشوع پر بات ہوئی انشاءاللہ تعالی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے یہ کتاب آپ کو دکھائیں جس کتاب سے یہ حدیث شریف ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کتاب الزہد، اور ان کا وصال جو ہے وہ 181 ہجری میں ہے، یعنی کہ اس طرح سمجھے کہ تقریباً امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ آپ کا جو وصال ہے نا وہ ہے 256 ہجری، 256 ہجری، ਇਹਨਾਂ ਦਾ 181 ہجری۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے کتنے سال ہوئے انہوں نے؟ 70 تو زیادہ تقریباً، یعنی 74 بلکہ 75 سال یعنی پونی صدی امام بخاری تو ہی پہلے گزرے نے، اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں یہ وہ ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک، کہ جن کے لیے حضرت سیدی مرشدی ساندی خواجہ قمر الدین سیالوی سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں عبداللہ بن مبارک کا نام لیا جائے وہاں رب کی رحمت بارش کی طرف برسے، اور یہ وہ عبداللہ بن مبارک ہیں جن کے لیے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی سرکار آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا حضرت عبداللہ بن مبارک جا رہے تھے حج کے لیے، تو راستے میں آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی سواری جو تھی، آپ کی سواری کا وصال ہو گیا، سواری کا وصال ہو گیا، ہاں جی سواری کا وصال ہو گیا، اور حضرت عبداللہ بن مبارک سواری کے مر جانے کی وجہ سے، گھوڑا جو تھا وہ آپ کا مر جانے کی وجہ سے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی سرکار فرماتے ہیں آپ کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ بن مبارک کھڑے تھے، پیچھے سے ایک بندہ آیا، وہ پوچھتا جناب کیوں کھڑے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میرا گھوڑا مر گیا۔ اس بندے نے سر سے شروع کیا ہاتھ پھیرنا، اس کی دم تک ہاتھ پھیرا، وہ ہاتھ پھیرتا گیا، وہ اٹھتا گیا، جب اس نے ہاتھ پورا کیا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں دیکھتا کہ وہ آگے آگے مجھے نظر آتا ہر طرف، میں نے دیکھا کہ وہ جہاں سے قدم اٹھاتا ہے وہاں پہ سبزہ اگاتا ہے، تو مجھے پتہ چلا وہ حضرت خضر علیہ السلام، یہ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ابو بکر سے، انہوں نے سنا عمرہ بن حبیب سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان اول شیء یرفع من هذه الامت امانۃ والخشوع، فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت ہے، وہ امانت ہے، اور پھر خشوع اٹھے گا، یہاں تک کہ نہیں دیکھے گا تو قریب کسی میں خشوع کیا ہوتا ہے؟ باطنی کیفیت میں خوف خدا کا ہونا، باطنی کیفیت میں خوف خدا کا ہونا۔ اللہ اکبر۔ اس پر حضرت مجاہد فرماتے ہیں، فرمایا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی کتاب میں، ان مجاہد فی قول اللہ تبارک و تعالی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ارشاد فرمایا نا کہ ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر ہیں، فرمایا والخشوع، اس سے مراد خشوع ہے کہ ان کے باطن میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو خوف رکھا ہے اس کا اثر ان کے چہروں پر بھی نظر آتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر حضرت مجاہد کا دوسرا قول اس پر آپ فرماتے ہیں، اس کو بھی حضرت عبداللہ بن مبارک آپ بیان فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے سنا سفیان سے، انہوں نے حمید اعرج سے، انہوں نے مجاہد سے، فرماتے ہیں کہ خشوع جو ہے اس کا یہ ہے عاجزی، خشوع ہے عاجزی، خشوع عاجزی ہے۔ اور پھر محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں
ایک اور قول اس پر کہ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا، ایک اور بزرگ ہیں وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اول ما یرفع هذه الامت الخشوع، کہ سب سے پہلے اس امت سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے، سب سے پہلے اس امت سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے۔ اور یہ خشوع جب ختم ہو جاتا ہے، باطنی کیفیت جو ختم ہو جاتی ہے، باطنی کیفیت کا وہ مزہ جو ہے جو بندہ نہیں پاتا، پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا خوف نہیں، پوری مخلوق کا خوف ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خوف ہے، اور دنیا داروں کا خوف ہے، دنیا میں رہنے والی بہت ساری چیزوں کا خوف ہے۔ حضرت بابا فرید سرکار، ہاں جی، بابا فرید سرکار آپ کا ایک خلیفہ تھا جمال الدین۔ جی بات اس طرح ہوئی کہ یہ جو ہے نا حضرت جمال الدین، جی ان کو ایک بار ہلاکو خان کا ایک بیٹا تھا ولی عہد، جی وہ ملا، وہ شکار کھیلنے آیا، تو آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، تو وہ کہتا ہے میرا باپ اگر فوت ہو گیا تب میں اسلام لے آؤں، جی تب اسلام لے آؤں۔ آپ نے اپنے خلیفے کو وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے گا، اس کے بعد خان جو ہے اس کا وصال ہو تو تم نے اس کے بیٹے کو یاد کرانا ہے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو اسلام لے آئے۔ اے بزرگ نے سبحان اللہ، جڑے لوگاں دے دین دا درد رکھدے نے بھئی نچ دین آ جائے، دین آ جائے۔ بے شک، رات کو میں حضرت سیدی مرشدی ثانوی خواجہ شمس الدین شمس العرفین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ سے کسی شخص نے آ کے عرض کیا سرکار مجھ پہ 500 قرض ہے۔ کتنا؟ 500۔ خواجہ شمس الدین دیویلی، جی مجھ پہ 500 قرض ہے، میں مقروض ہوں۔ آپ اٹھے، اپنے پاس جو تھا وہ بھی دے دیا، اسے فرمایا چل میرے ساتھ۔ گئے، ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں آپ کا ایک چاہنے والا تھا، اسے بتایا نہیں آپ نے، اس نے تقریباً 200 روپیہ پیش کیا، جی آپ نے اسے دے دیا۔ پھر ایک جگہ پہ جا کے کہتے ہیں کہ مدد کرو، اس نے قرض دینا ہے، تو اتنی رقم اکٹھی ہوئی کہ وہ بندہ کہتا ہے سرکار مجھے تو 500 چاہیے تھا، یہ تو کئی 500 اکٹھے ہو گئے۔ اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ اپنا لے لے، باقی اسے واپس کیا، پھر گھر آ گئے۔ اس میں بات دیکھو کیا ہے کہ اس بندے کے لیے، جو بندہ آیا اور اس نے اپنی حاجت پیش کی، اس کی خیر خواہی کے لیے اپنا آستانہ چھوڑ دیا، اس جگہ کو چھوڑ کے اس کی خیر خواہی کرنے نکل گئے، اس کا بھلا کرنے نکل گئے۔ اب خوف خدا جس میں ہوتا ہے اس کی بات کر رہے تھے۔ جب آپ گئے وہاں، خلیفہ حضرت جمال الدین سرکار کا جب وہاں پہنچے، اسے یاد کرایا تو وہ کہتا ہے تو وہی بزرگ ہو؟ آپ فرماتے نہیں میں وہی بزرگ نہیں ہوں، میں تو ان کا خلیفہ ہوں، انہوں نے مجھے فرمایا تھا، حکم فرمایا تھا کہ میں تجھے یاد کروں۔ اب یہ بات جو کی، بادشاہ اسلام لانے والا تھا کہ نصیر الدین طوسی جو تھا، ایک شیعہ تھا، یہ کہنے لگا کہ نہیں بادشاہ اس طرح اسلام نہیں لائے گا، بلکہ اگر تو سکہ گھول کے پی، گرم کیتا جائے سکہ، اسے تو پی جا، سکہ جو پگھلایا جائے اسے تو پی جا، پھر بادشاہ اسلام لائے گا۔ تو یہ اللہ کے ولی کا خلیفہ تھا، خوف خدا تھا اس کے دل میں، خوف مخلوق نہیں، خوف خالق رکھنے والا تھا یہ بندہ۔ اس نے کہا سکہ لے آؤ، سکہ لے آئے، انہوں نے اسے پگھلایا، یہ پی گیا۔ اب جب بادشاہ ایمان لانے لگا تو وہ شیعہ جو تھا نصیر الدین طوسی، وہ کہتا ہے نہیں نہیں بادشاہ اس طرح کیسے اسلام لے آئے، بلکہ ایک میدان لگے، لوگ اکٹھے ہوں، لوگوں کی تعداد جمع ہو، پھر تو ہمارے شاہی پہلوان سے لڑے گا، اور اگر تو جیت گیا تو پھر بادشاہ اسلام لائے گا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سکہ تو پی گیا، کرامت تھی اس کی، جب بادشاہ کا شاہی پہلوان وہ تگڑا پہلوان ہے اور یہ کمزور سا بندہ ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ جب بات اس طرح آئی تو یہ اللہ کا خوف رکھنے والا تھا نا، اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں یار میں لڑوں گا کیسے، نہیں تم ایمان لانا چاہتے ہو تو لے آؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ نہیں، ان میں دو باتیں، ایک تو خوف خدا ہے، خوف خالق ہے، خوف مخلوق نہیں، دوسرا لوگوں کے لیے درد ہے کہ کاش یہ ایمان لے آئے، کاش یہ ایمان لے آئے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بادشاہ کے شاہی پہلوان کے ساتھ اللہ کے اس ولی کی اب کشتی ہے، ان کا مقابلہ ہے۔ جب مقابلہ ہوا تو کیا کیا، اس نے پکڑ کے بٹھا دیا،
زمین پہ گرا دیا تو کسی نے پوچھا اس پہلوان سے تو اتنا تگڑا پہلوان تھا اور کتنے کمزور شخص نے تجھے پکڑ کے بٹھا دیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب اس نے مجھے پکڑا ہے تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے بڑی کسی طاقتور چیز نے پکڑا ہے، اس نے تو مجھے حرکت ہی نہیں کرنے دی، اس نے تو مجھے حرکت ہی نہیں کرنے دی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے اس بندے میں کہ جس میں خوف خدا ہو اور اس بندے میں جس میں خوف خدا نہ ہو۔ تو جو خشوع کی کیفیت رکھنے والا ہوتا ہے اس کی نماز کا مزہ الگ ہوتا ہے، اس کے روزے کا مزہ الگ ہوتا ہے، اس کی تمام عبادات کا مزہ الگ ہوتا ہے، اس کے دن کے سارے معاملات کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا حجاج بن یوسف نے، اس نے جب بلایا نا آپ تشریف لے آئے تو حجاج بن یوسف کہتا ہے اسے جلدی سے لے جاؤ۔ اصل بات کیا تھی؟ حجاج بن یوسف کہتا ہے تجھے پتہ ہے میں نے کیوں بلایا؟ آپ فرماتے ہیں ہاں۔ کہتا ہے میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا مجھے پتہ ہے تو قتل کے لیے بلایا، تجھے ڈر نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے ایک دعا ارشاد فرمائی تھی، فرمایا جس دن تو پڑھے گا کوئی ظالم کوئی فاسق تیرا نقصان نہیں کر پائے گا، اور میں نے وہ دعا پڑھی ہے، مجھے تجھ سے کوئی خوف نہیں۔ وہ کہتا ہے اسے جلدی لے جاؤ۔ جب اسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو باہر لے گئے تو حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا اتنی مشکل سے انہیں پکڑ کر لے آئے تھے، تو نے یہ کیوں کہہ دیا کہ انہیں چھوڑ دو؟ کہتا ہے اس کے کندھوں پہ میں نے شیروں کو منہ کھولے ہوئے دیکھا، اگر تم اسے لے نہ جاتے تو مجھے کھا جاتے۔ یعنی اسے خوف آ گیا۔ اب فرق کیا تھا؟ یہ تھا خوف مخلوق رکھنے والا، وہ تھے خوف خالق رکھنے والے، اور جن کے دل میں خشوع ہوتا ہے ان کی یہی تو خاصیت ہے کہ ان کو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ڈر ہے، اور رب تعالیٰ نے مخلوق کا ڈر ان کے دلوں سے نکال دیا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے دل میں دو ڈروں کو جمع نہیں فرماتا، دو ڈروں کو جمع نہیں فرماتا، دو امنوں کو جمع نہیں فرماتا۔ جو دنیا میں رہ کے رب سے ڈرتا ہے اسے آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ڈر سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو دنیا میں رہ کے صرف امن ہی رکھتا ہے کہ امن ہی امن ہے مجھے ہر طرف سے، وہ آخرت میں ڈر کا حصہ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں کامل خشوع والا بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ باطنی کیفیت وہ عطا فرمائے جو ایک کامل مومن کی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ آمین۔ الصلاۃ والسلام